آج ہم جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے حاضر ہیں۔ میرا جو پروگرام اور مزاج ہے وہ یہ ہے کہ تصوف پر گفتگو کی جائے، لیکن آپ لوگوں کا مزاج دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ جو آپ عادی ہیں نا، بس عام باتیں کر کے وقت گزار کے چلے جائیں۔ کوشش کریں جو لوگ بیٹھے ہیں نا، یا وہ چوکڑی مار کے بیٹھے ہیں یا اتحیات پہ بیٹھے ہیں۔ یہ اگر شرعی عذر نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، بزرگوں کی وجہ سے اگر کوئی مسائل ہوں تو وہ تو جیسے مرضی ہے بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر تندرستگی ہو تو پھر ادب کے خلاف ہے محفل کے آگے ایسے پاؤں کر کے بیٹھنا، کہ جو بندہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی مجلس میں آئے، ادب یہ ہے کہ یا دو زانو ہو کے بیٹھیں یا چار زانو ہو کے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر نا ہر چیز وافر موجود میں ہے، صرف تربیت کی کمی ہے۔ ہم تربیت کا فقدان اپنے دامن میں رکھتے ہیں۔ اس کی مین جو وجہ یہ ہے کہ ہم ضرورت کے تحت محافل کو اپناتے ہیں، ضرورت کے تحت آیات بینات کو یاد رکھتے ہیں، ضرورت کے تحت احادیث مبارکہ پر غور کرتے ہیں۔ اگر ہم صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور اخلاص کے لیے چلیں تو پھر تربیت بھی ہو جاتی ہے، تعلیم بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کا حصہ اور ایک حروف مقطعات میں سے آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میرا نبی ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں بھی قرب کی خوشخبری قرآن مجید برہان رشید میں دی ہے، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی بات بھی قرآن مجید برہان رشید میں عطا کی ہے۔ اب یہ دونوں باتیں قرآن مجید میں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، میرا نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی تکلیف کریں، غور کریں، تو کئی اسرار و رموز آپ کے سینے سے، آپ کے دل میں، آپ کے ذہن پہ نکھرتے ابھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا تو فرمایا، ہم ہر ایک کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں، اور جب جان کائنات کے بارے میں فرمایا تو فرمایا، میرا نبی مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب اپنے بارے میں فرمایا ہم ہر ایک کی شاہ رگ کے قریب ہیں، محبوب کے بارے میں فرمایا محبوب صرف مومنین کی جان کے قریب ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں، یا رسول اللہ نہ کہا کریں۔ جب ان سے پوچھا جائے کیوں نہ کہا کریں تو وہ کہتے ہیں، قرآن مجید برہان رشید میں اللہ نے فرمایا، میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ تو جب اللہ قریب ہے اس کو تو یا اللہ کہہ سکتے ہیں، اور جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جلوہ گر ہیں، گنبد خضرا میں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ تو جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں ہیں تو یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو جب وہ دلیل دیتے ہیں چونکہ اللہ قریب ہے اس لیے یا اللہ کہہ سکتے ہیں، محبوب مدینے میں ہیں تو یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے۔ تو قرآن نے اس کا اعلان کیا، ایک مسئلہ سمجھایا۔ اللہ نے فرمایا، میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، میرے مصطفیٰ مومن کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔ اور اب اگر قرب کی وجہ سے یا لگایا جاتا ہے تو قرآن مجید نے یہ فیصلہ کر دیا، جو میرا محبوب ہے وہ ہر ایک کی جان کے قریب نہیں ہے، وہ مومنین کی جان کے قریب ہے۔ جو مومن ہے وہ یہاں بھی یا رسول اللہ کہہ سکتا ہے، گنبد خضرا پہ جا کے بھی یا رسول اللہ کہہ سکتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ذرا خوش ہو کے بیٹھیں، اس طرح نہیں۔ عزیزان محترم، جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، لوگوں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والد سے، اپنی والدہ سے، اپنی اولاد سے، کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ رکھے۔
تو جو محبت رکھنے والے ہیں محبوب نے فرمایا وہ مومن ہیں، چونکہ یہ ہم سے محبت رکھتے ہیں، ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، اور محبت کی وجہ سے انسان کو قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مومن کی اپنی جان اس سے دور ہے، مگر جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہر ایک کی رگے جان کے قریب ہے، مصطفیٰ صرف مومن کی جان کے قریب ہیں۔ اس پر ایک سوال صوفیاء نے اٹھایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، تو جب اللہ قریب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اب دیکھیں یہ ہاتھ دور ہے، نظر آ رہا ہے، آپ بھی نظر آ رہے ہیں، اگر ایسے رکھ دوں تو پھر تو نہیں آ رہا۔ تو کہا اللہ قرب کی وجہ سے نظر نہیں آتا، جس طرح آپ سرمے کو ہاتھ پہ رکھ لینا سرما نظر آتا ہے، آنکھوں پہ لگا لیں تو سرما نظر نہیں آتا۔ اب اس سرمے کو دیکھنے کے لیے آئینے کی ضرورت ہے، اس آئینے کو تو تصوف کہتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جس سرمے کو لگا کر آپ دیکھ نہیں سکتے، یہ شیشی میں تھا، سرما نظر آتا تھا، ہتھیلی پہ رکھ دیا سرما نظر آتا تھا، لیکن جب اس سرمے کو آپ نے آنکھوں پہ لگا لیا تو اب آپ کو آئینے کی ضرورت ہے۔ اللہ اپنی ذات کے بارے میں فرماتا ہے اگر کسی نے مجھے دیکھنا ہو تو محبوب اعلان کر دیجئے انا مرۃ جمال اللہ، میں اللہ کے جمال کا آئینہ ہوں، انا مرۃ جمال الحق، میں حق کے جمال کا آئینہ ہوں۔ محبوب اعلان کر دے من رانی فقد رأى الحق، اب جس نے اس کو دیکھنا ہے، اس سے ملنا ہے، وہ مجھے دیکھے، میرا دیکھنا اس کا دیکھنا ہے، میرا ملنا اس کا ملنا ہے۔ اور پورا قرآن اس بات پہ گواہ ہے۔ محبوب اعلان کر دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب آپ جو کہتے ہیں مجھے اللہ سے پیار ہے، آپ کے پیچھے پیچھے چلے، پھر میں اس کو اپنا محبوب بنا دوں گا۔ اور محبوب ہم نے تو ایسا قرآن میں یہ فیصلہ سنایا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب تیری بیعت میری بیعت، تیرا دیکھنا میرا دیکھنا، تیری اطاعت میری اطاعت، تیرا تعلق میرا تعلق، تیری فرما برداری میری فرما برداری، تیری نسبت میری نسبت، تیرا قرب میرا قرب، تیری محبت میری محبت، ہم نے تجھے اپنے آپ سے جدا ہی نہیں رکھا۔ لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیے، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے تاکہ کوئی خدا نہ کہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح ہوا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، ہجرت فرمائی مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تاکہ کوئی خدا نہ کہے، حضرت سیدہ طیبہ کا بابا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، حسنین کریمین کا نانا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، پھر وصال دیا قبر انور میں جلوہ گر ہو گئے تاکہ کوئی خدا نہ کہے، زمین پہ رکھا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، مقام میں رکھا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، لا مقام پہ بلا کے اپنا دیدار کرایا تاکہ کوئی خدا سے جدا نہ کہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ حضور غزالی زمان راضی دوران سیدی احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا حضور والا آپ غزالی وقت ہیں، راضی دورہ ہیں، یہ ارشاد فرمائیے جب محبوب مومن کی جان سے زیادہ قریب ہیں تو پھر میرے مصطفیٰ نظر کیوں نہیں آتے؟ آپ نے فرمایا سورج دو ہیں، ایک آسمان کا سورج ہے، ایک نبوت کا سورج ہے۔ آسمان کا سورج چوتھے آسمان پر ہے، اگر کوئی شامیانہ لگا دے سورج ہوتا ہے نظر نہیں آتا، اور مصطفیٰ جو ہیں وہ نبوت کے سورج ہیں۔ اگر گناہوں کا شامیانہ آ جائے گا تو محبوب کا دیدار نہیں ہوگا۔ یہ گناہوں کا شامیانہ ہٹا دو، ایمان کا شامیانہ لگا دو، جس طرح ایمان بڑھتا جائے گا مصطفیٰ کا قرب نصیب ہوتا جائے گا۔ جس طرح ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا جائے گا۔ جس طرح دیکھیے ایک ہوتی ہے اصل، ایک ہوتی ہے فرع۔ مثال کے طور پہ آپ صبح بچوں کو اٹھاتے ہیں، یار بچے اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی، سورج نکل آیا، آپ نے سورج کو دیکھا نہیں، مگر آپ دھوپ کو دیکھ کے کہہ دیتے ہیں سورج نکل آیا۔ دھوپ پتہ دے رہی ہے سورج کا، روشنی پتہ دے رہی ہے چاند کا، اسی طرح ایمان پتہ دیتا ہے جان کائنات کا۔ جس طرح ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا جاتا ہے۔ اب یہ کاف ہا یا عین صاد قرآن کی 3 آیات کی اقسام ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے حروف مقطعات، دوسرا ہے آیات متشابہات، اور تیسرا ہے آیات محکمات۔ یہ مقطعات کا جو معنی اللہ جانے، اس کا رسول جانے، یا علم نشرہ کے سینے سے جس کو علم ملا ہے وہ جانے، ہر ایک کو پتہ نہیں چلتا۔ اور جو محکمات ہوتے ہیں اس سے مسائل مستنبت ہوتے ہیں، مسائل کا استخراج کیا جاتا ہے، اور جو متشابہات ہوتے ہیں اس سے مرادی معنی نہیں لیا جا سکتا۔
بہرحال چونکہ قرآن پر موضوع نہیں ہے، محبوب کی شان پر موضوع ہے، تو ایک ایک آیت پہ اگر بتائیں کہ مقطعات کیا ہیں، متشابہات کیا ہیں، محکمات کیا ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے ابھی سنا ہوگا کہ قرآن کی آیات کی اقسام ہی 3 ہیں، ورنہ یہی سمجھتے تھے قرآن کی آیات ہیں، بس آیات ہیں آیات ہیں۔ جس طرح لوگ حج پہ جاتے نا، حاجی صاحب کیڑا حج کرن ویندے پے، بس حج تے ویندے پے، انہاں کو یہ پتہ کہ نہیں ہوندا حج دے وی 3 قسم ہیں، حج قران، حج افراد اور حج تمتع۔ یعنی بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کون سا حج کرنے جا رہا ہوں، حج قران کر رہا ہوں، حج افراد کر رہا ہوں، حج تمتع۔ صرف حج کا نام لینے سے گزارا نہیں ہوتا، تو قرآن کی آیات کی قسمیں بھی 3 ہیں، صرف قرآن کی آیات کا نام لے کے گزارا نہیں ہوتا، پتہ بھی ہونا چاہیے جو میں تلاوت کر رہا ہوں یہ آیات مقطعات ہیں، آیات محکمات ہیں یا آیات متشابہات ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، اب یہ جو مقطعات ہیں یہ اللہ جانے اس کا معنی کیا ہے، یا اللہ کا حبیب جانے اس کا معنی کیا ہے، یا پھر جس کو علم نشرہ کے سینے سے علم ملا ہے وہ جانے اس کا معنی کیا ہے۔ کیونکہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جبریل امی آئے، عرض کی محبوب الف لام میم، فرمایا علم تو ہم جانتے ہیں، کہا جی الف لام میم صاد، آپ نے فرمایا ہم جانتے، علم تو، کہا کاف ہا یا عین صاد، آپ نے فرمایا علم تو ہم جانتے ہیں۔ اگلی بات کر، میں کبھی کبھی مقطعات پڑھ کے بڑا خوش ہوتا ہوں، شکر ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے، ورنہ ہر بندہ کہتا مجھے قرآن کی سمجھ آ گئی، آپ جو کہے مجھے سارا قرآن سمجھ آ گیا، پوچھو مقطعات کا معنی کیا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ جو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جائیں گے، محبوب کے دسترخوان سے علم نصیب ہوگا، پھر مقطعات بولتے ہیں میرا معنی کیا ہے، مقطعات کیسے بولتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں میں پتھر اٹھاتے ہیں، پتھر بول پڑتے ہیں۔ میرے آقا نے ایک دن خشک روٹی کا ٹکڑا اٹھایا تو ذکر کی آواز شروع ہو گئی، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تو آواز شروع ہو گئی، پھر حضرت فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، پھر مولا علی، پھر عام بندے کے ہاتھ میں دیا تو روٹی خاموش ہو گئی۔ محبوب نے مسئلہ سمجھا دیا، جس طرح کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں آئے یا ہم جس پر نظر ڈالیں وہ بول پڑتا ہے، مقطعات پہ بھی جب محبوب نظر ڈالتے ہیں وہ بھی بول پڑتے ہیں، ہمارا معنی کیا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ عزیزان محترم، فرمایا کاف ہا یا عین صاد، اور امام شارانی امام الاصفیاء ہیں۔ امام شارانی کوئی عام شخص نہیں ہے، طبقات کبریٰ اٹھائیے، اس میں امام شارانی کا تعارف آپ کو پتہ چلے گا یہ کون ہے۔ آپ تبیان القرآن اٹھائیے، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 پڑھیے، اس کے نیچے غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے امام شارانی وہ ہیں جو ایمان کے اس درجے پر فیض تھے کہ ایمان کا درجہ بڑھتا جائے، محبوب کا قرب بڑھتا جاتا ہے، یہ اس درجے پر فیض تھے جنہوں نے جاگتے ہوئے پوری بخاری شریف میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے۔ وہ امام شارانی ہیں جن کو سوتے ہوئے نہیں، جاگتے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور یہ امام شارانی پوری بخاری پڑھتے ہیں، اور یہ امام شارانی کاف ہا یا عین صاد کا معنی نکالتے ہیں۔ یہ وہ شارانی ہے جس نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے لوگ اللہ کے ولیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، کیا یہ بیعت کا کوئی فائدہ ہے؟ محبوب نے فرمایا ہاں 3 فائدے ہوں گے جو کسی اللہ والے کا مرید ہوگا، بشرطے کہ اللہ والا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ چرسی بنگی کے ہاتھ میں ہاتھ دیں اور کہیں جی یہ اللہ والا ہے۔ اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی لمبے بال رکھ کے کہے میں ولی ہوں تو لمبے بال رکھنے سے ولی ہوتا، ساری عورتیں ولی ہوتی۔ اگر کوئی ہوا میں اڑنے سے ولایت ہوتی تو سارے مکھیاں مچھر ولی ہوتے، اور اگر اپنے نفس کی خواہشات کو ختم کر کے کوئی ولی بنتا تو سارے خصی جانور ولی ہوتے۔ ولایت ہے کیا؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب اگر کوئی دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کے یار ہیں، ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے، محبوب فرمائیے میرے پیچھے پیچھے چلو تو فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا یار بنا لے گا۔ تو ولایت مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلنے کا نام ہے۔ 10 کڑے پہن لینا ولایت نہیں ہے، 10 ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہن لینا ولایت نہیں ہے، لمبی داڑھی زلفیں رکھ لینا، دبا کبا دستار باندھ لینا ولایت نہیں ہے۔ ولایت میرے مصطفیٰ کریم کے قدمین شریفین پہ چلنے کا نام ہے۔ جیسے محبوب فرما دیں، جہاں سے محبوب فرمائے چلے جاؤ چلے جانا، جہاں سے روک دیں رک جانا، اس کو ولایت کہتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو عزیزان محترم، امام شارانی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم اللہ کے ولیوں کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں کہیں فائدہ ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا شارانی 3 مقام پر اللہ کے ولیوں کی بیعت کام آئے گی۔ پہلا مقام یہ ہے کہ جب وہ مرنے لگے گا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس دوست کو مثالی صورت میں بھیجے گا، جا تیرا مرید دنیا سے جانے والا ہے، جا اس کو زیارت بھی کرا، کلمہ بھی پڑھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تصوف کے اندر کہا جاتا ہے یار کا تصور کرو، ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، سانس کے ساتھ کوئی سانس خالی نہ جائے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے، آپ بزرگ بیٹھے ہیں، جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے، فوت ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ابھی میرا ابا نظر آ رہا ہے، اماں نظر آ رہی ہے، بہن بھائی نظر آ رہے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں یار ایندہ ہون ٹائم پورا تھی گئے ونجان والا ہے، ایندے فوت شدہ رشتہ دار نظر آنے پہن، ایویں ہے کہ کوئی نہ۔ اب وہ کیوں نظر آتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا چونکہ اس بندے کا والدین سے پیار ہوتا ہے، رشتہ داروں سے پیار ہوتا ہے، یہ فوت شدگان سے محبت کی پینگیں جوڑ کے رکھتا ہے۔ جب یہ دنیا سے جاتا ہے، فرشتے ان کے رشتہ داروں والدین کی شکل میں آتے ہیں، چونکہ ان سے انسیت ہوتی ہے، ان کو دیکھتا ہوا، ان کی زیارت کرتا ہوا دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جو شیخ کا تصور کر کے ہر وقت ذکر کرتا ہے، محبت کا تعلق اس سے جوڑتا ہے، مرتے وقت اس کو دیدار بھی ہوتا ہے، زبان پہ کلمہ بھی جاری ہوتا ہے۔ تو فرمایا بات یہ ہے، پہلی وجہ یہ، پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ دنیا سے جائے گا کلمہ نصیب ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ نکیرین کے سوالات کے جوابات میں آسانی ہوگی کہ یہ نسبت والا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ قیامت والے دن وہ شیخ گواہی دے گا میرے مالک کس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی تھی۔ وہ شارانی، امام شارانی لکھتے ہیں کہ کاف ہا یا عین صاد کا معنی کیا ہے؟ ہم نا اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں حروف ندا کتنے، جب صرف ناو پڑھائی جاتی ہے طالب علموں کو، وہ کہتے ہیں جی یہ 5 ہیں، ایا حیا اے حمزہ مفتوح اور یا، تو وہ کہتے ہیں کاف ہا یا عین صاد۔ کاف کا معنی ہے کن، ہا کا معنی ہے حرف خطاب، یا کا معنی ہے حرف ندا، عین کا معنی ہے عبداللہ، صاد کا معنی ہے سورتن۔ تو جب اللہ نے اپنے یار کو بنایا، فرمایا کاف ہا یا عین صاد کن ہا یا عبداللہ صورتن یتجمل بجمال اللہ، محبوب تو اینجا سونا من جڑا تیرا دیدار کرے تے کو دے دے میری زیارت نصیب تھی ونجے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کاف ہا یا عین صاد کن ہا یا عبداللہ صورتن یتجمل بجمال اللہ، محبوب اتنے حسین بن جاؤ، اتنے سونے بن جاؤ، اتنے خوبصورت بن جاؤ کہ جو تیرا دیدار کرے، تیرا دیدار کرتے اس کو میرا دیدار نصیب ہو جائے۔ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا، تفسیر دور منصور کے اندر یہ بات ہے کہ حضور والا یہ کاف ہا یا عین صاد کا کیا مطلب ہے؟ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اگر کوئی کہتا ہے نا کاف ہا یا عین صاد، یہ اسم اعظم ہے، جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ ہاتھ اٹھا کے درود پڑھ کے کہے کاف ہا یا عین صاد ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی، ابھی اس کے ہاتھ منہ پر نہیں جائیں گے، اللہ مغفرت کا پیغام پہلے جاری کر دے گا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اسماء الہیہ کے یہ اشارات ہیں، کون سے مراد کافی ہے، ہا سے مراد ہادی ہے، یا سے حرف ندا ہے، عین سے مراد علم ہے، صاد سے مراد صادق ہے یا صدق ہے۔ جب کوئی کاف ہا یا عین صاد کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتوں سے اس کو مالا مال کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، تو یہ مقطعات تب بولتے ہیں جب علم نشرہ کے سینے سے علم نصیب ہو۔ یاد رکھیے جب جن لوگوں کو علم نصیب ہوتا ہے ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ 2-3 مثالیں دے کے تقریر آگے پھر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک توکل شاہ موالوی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، ان کی کتابیں بھی بازار کے اندر ملتی ہیں۔ ابھی میرے ذہن سے ابھی نام نکل گیا کتاب کا، تو آ جائے گی ذہن میں۔ صحیفہ خیر اس کا نام ہے۔ یہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا جب انتقال ہوا، ان کے تکیہ کے نیچے یہی کتاب رکھی ہوئی تھی، یعنی اتنا وہ محبت کرتے تھے توکل شاہ موالوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو یہ امی تھے۔ آج کل امی کا مطلب بھی غلط نکالنے والے پیدا ہو گئے ہیں، تو یہ میں آپ کو بتا دوں، امی کا معنی کرنے والے 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ ہے جاہلوں کا، جو آپ نے کل پرسوں سے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا۔ ایک گروہ ہے علماء کا، اور ایک گروہ ہے صوفیاء کا۔ صوفیاء بھی علم سے جدا نہیں ہوتے، توجہ ہے کہ نہیں؟ کسی جاہل کو اللہ اپنا یار نہیں بناتا، صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو عالم ہوتا ہے، جو اس کے حسن کے اندر، اس کی شان اور کرامات کے اندر غوطہ زن ہو جائے، وہ اصلی صوفی۔ تو یہ امی کا معنی کرنے والے 3 قسم کے لوگ۔ پہلا وہ جاہل ہیں جنہوں نے کیا اور آپ نے سنا کہ ان پڑھ، معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت، ایسا معنی نہیں ہے، امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہوتا۔
بالخصوص نبی کے لیے کوئی کہے تو دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ امی کا معنی ہے ایسا علم جو کسی انسان نے نہ پڑھایا ہو، جس کو خود رحمان پڑھائے اس کو امی کہتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، جس کو خدا پڑھائے اس کو امی کہتے ہیں۔ اور تیسرا معنی یہ، کا معنی اصل، کا معنی روح، کا معنی جڑ، یعنی جب کوئی کہتا ہے نا امی تو اے کائنات کی اصل، اے کائنات کی روح، اے کائنات کی جڑ، یعنی اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود ہو، آپ پوری کائنات کی اصل ہیں، پوری کائنات کی روح ہیں، اصل کائنات کو امی کہتے ہیں۔ اور عربی میں امام شعرانی کہتے ہیں امی کا معنی ایک یہ بھی ہے، امی عربی میں ماں کو کہتے ہیں۔ سعودیہ جائیں، جو عربی ممالک ہے نا، تو اس کے اندر ماں کو جب بلاتے کہتے یا امی، اے میری ماں۔ امی کو امی اس لیے بھی کہا گیا ہے، جب ماں کے سامنے بچے کو کوئی سزا دے تو ماں اس کو اپنے دوپٹے میں چھپاتی ہے تاکہ میرے بچے کو سزا نہ ملے۔ کہا جب قیامت کا دن ہوگا، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے بچانے کے لیے کبھی کملی کی دائیں طرف امتی کو چھپائیں گے، کبھی بائیں طرف، اس لیے آپ کو نبی الامی کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ عزیزان محترم، محبوب نے فرمایا آن مرت و جمال اللہ، میں اللہ کے جمال کا آئینہ ہوں۔ آن مرت و جمال الحق، میں حق کے جمال کا آئینہ ہوں۔ تو یاد رکھیے میرے مصطفیٰ کریم یار بزرگوں کو آنے دو، کیا ہے آج آپ تشریف لے ہیں۔ آن مرت و جمال اللہ، میں اللہ کے جمال کا آئینہ ہوں، میں اللہ کے جمال کا آئینہ ہوں۔ میری طرف دیکھیے، ہر ایک کو نہیں روکتے، جن کو روکتے میں خود روک دیتا ہوں کہ رک جائے، اس لیے لاڑے کی پھپھی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندے کو روکا نہیں جاتا۔ بات تصوف کی ہو رہی ہے، آپ کو کیا پتا یہ کون سی دنیا ہے، کیوں روک رہے ہیں آپ صرف توجہ ادھر رکھا کریں۔ آپ میں سے جو کوئی اٹھے گا میں روک دوں گا، اگر ایسے کوئی بزرگ اٹھتا ہے میں نہیں روکتا، اس کی بھی کوئی وجہ ہے، تمہیں نہیں پتا نا، تم اپنے علم کے مطابق چلا کرو۔ تو فرمایا کون ہا یا عبداللہ صورتاً یتجمل بجمال اللہ، آنا مرت و جمال اللہ، آنا مرت و جمال الحق، میں اللہ کے جمال کا آئینہ ہوں۔ تبھی تو اقبال نے کہا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں ہے، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مصطفیٰ کو جب پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ تاجدار گولڑا نے دیکھا تو فرمایا اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ فرماتے بات دراصل یہ ہے محبوب کے بارے میں، لولا کلمہ خلقت الافلاق، محبوب آپ نہ ہوتے تو میں زمین نہ بناتا، محبوب آپ نہ ہوتے میں آسمان نہ بناتا، محبوب آپ نہ ہوتے میں مکان نہ بناتا، محبوب آپ نہ ہوتے میں لا مکان نہ بناتا، محبوب آپ نہ ہوتے تو مجھ سے ملنے کی کوئی صورت نہ ہوتی، محبوب آپ کی صورت نہ ہوتی تو کائنات میں کسی کی صورت نہ ہوتی، محبوب واحد آپ کی صورت ہے جو مجھ سے ملنے کی ایک صورت ہے، ایک صورت ہے جو مجھ سے ملنے کی، وہ محبوب آپ کی صورت ہے۔ اور جب لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، یہ ترجمہ کوٹ تے گھوٹ نے ڈٹھے، خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے یہ ترجمہ پڑھے، محبوب نے فرمایا وہ مومن ہی نہیں تھی سکتا جڑا کائنات دے ہر رشتے تو ود کے میرے نال پیار نہ کرے۔ اور پیار کیا ہے؟ ابا بعدچ میرے مصطفیٰ پہلے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ سبق بنایا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ جو سرکار کے عاشق ہیں ان کو کسی سے کوئی غرض نہیں، وہ والضحیٰ کے چہرے والے محبوب سے غرض رکھتے ہیں، واللیل کی ظلموں والے محبوب سے غرض رکھتے ہیں، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے یار سے غرض رکھتے ہیں، ید اللہ والے ہاتھوں والے محبوب سے غرض رکھتے ہیں، علم نشرہ کے سینے والے محبوب سے غرض رکھتے ہیں، طٰہٰ کے تاج والے محبوب سے غرض رکھتے ہیں، یاسین کے سیرے والے محبوب سے غرض رکھتے ہیں۔ ان کی غرض ہوتی صرف مصطفیٰ سے ہے، ان سے جو غرض رکھ لے پھر کسی کی غرض رہتی نہیں ہے۔ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہو جن کا تیری گلی میں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، جب لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین پڑھا حضرت خواجہ غلام فرید نے، تو انہوں نے فرمایا حضور یہ والدین، یہ رشتہ دار، یہ سارے معاملات تو بعد میں ہیں،
میں تو ایک ہی کہوں گا، میرا عشق بھی تو، میرا دین بھی تو، میرا ایمان بھی تو، میرا دین بھی تو، میرا ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میری جان بھی تو، میرا مصحف تے قربان بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو، نہ تا کہتر کم تر آ کر ادنا لا شے لا امکان بھی تو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو خواجہ غلام فرید محبوب ہم تو سب کچھ ہی آپ کو جانتے ہیں، سب کچھ ہی آپ کو مانتے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، دین بھی آپ ہیں، ایمان بھی آپ ہیں، قبلہ بھی آپ ہیں، کعبہ بھی آپ ہیں، مصحف بھی آپ ہیں، قرآن بھی آپ ہیں، اور فریدن کی جان بھی آپ ہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرت؟ یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو، نہ تا کہتر کم تر آہ کر ادنا لا شے لا امکان بھی تو۔ آپ فرمائیں خلقت کجیندی گول ہے، ہر دم فرید دے کول ہے۔ فرمایا لوگوں کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہو، آ جاؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں محبوب کا جلوہ کیسا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، تو توکل شاہ بالوی کی بات ہو رہی تھی، وہ فرماتے ہیں جب ان کی مجلس میں کوئی بندہ جاتا نا، وہ جو تھے وہ امی تھے، اور امی وہ ہوتا ہے محبوب کے لیے ہو تو خدا پڑھاتا ہے، امتی کے لیے ہو تو جس کو مصطفیٰ پڑھائے وہ امی ہوتا ہے۔ تو امی تھے، جب کوئی بندہ جاتا آپ کے سامنے حدیث پڑھتا، آپ فرماتے یہ حدیث ہے، اور بعض فرماتے یہ حدیث نہیں ہے۔ لوگ کہتے حضور تسا دا مدرسے دا منہ ہی کہہ نہیں ڈٹھا، اسا تا حالی دارا با یدربو دے گردان ہے تو نکلے ہی نہیں، صرف ناف ساری جان ہی نہیں چھڑیں دی، منطق جان ہی نہیں چھڑیں دی، فلسفہ جان نہیں چھڑیں دا، تے علم و سیغہ پسے ودے ہیں، ہاں جی کنز اور قدوری جان نہیں چھڑیں دی، تے حضور والا توارے کو جڑا بندہ آندے تو ساتھ حدیث ہے یا کہنا۔ کافی سارے وقت کے علماء شیوخ الحدیث اکٹھے ہو کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں توکل شاہ آپ بظاہر تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، مگر آپ کہہ دیتے ہیں یہ حدیث رسول ہے، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ فرمایا ہم پڑھے ہوئے ہیں مگر کتابوں سے نہیں، نگاہ یار سے پڑھے ہوئے ہیں۔ عشق را در مدرسہ تعلیم نیست، این چنی علمت بیان دیگر است، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جان دیگر است۔ اگرچہ کتابیں بھی جو پڑھتا ہے مگر جب تک نگاہ یار کا اثر نہ ہو، کتابیں تو ہوتی ہیں الفاظوں میں اثرات نگاہ یار سے ملتے ہیں، یہ یاد رکھیے۔ تو فرماتے ہیں ادھر آؤ میں بتاتا ہوں، کسی شیخ الحدیث کو کہو میرے سامنے حدیث پڑھے، تو ایک بندے نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی، توکل شاہ فرماتے ہیں یہ میرے آقا کی حدیث ہے۔ پھر انہوں نے عربی کا کوئی جملہ پڑھا، فرمایا یہ حدیث نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کو اسماء و رجال و اس فن پر عبور حاصل نہیں، آپ کو کیسے پتہ یہ حدیث نہیں ہے؟ فرمایا ادھر آؤ، جب آئے نا کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا اب حدیث پڑھو، سامنے دیکھا تو گنبد خضرا کے مکی مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا جب میرے سامنے کوئی حدیث پڑھتا ہے تم حدیث پڑھتے ہو، ہم حدیث والے کو دیکھتے ہیں وہ مسکراتے ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ سچی حدیث ہے۔ اور اگر کوئی ایسے جملے عربی کے پڑھتا ہے، ضرب الامثال پڑھتا ہے، اور پھر ہم رخ جانا کو دیکھتے ہیں، اگر محبوب کی طبیعت پر یہ متغیر گزر رہی ہو، ناگوار گزر رہی ہو، تو میں دیکھ لیتا ہوں یہ میرے مصطفیٰ کی حدیث نہیں، کوئی عربی کا مقولہ ہے۔ ارے تم تو ابھی مدینے تک پہنچے ہو، تصوف والے مدینے والے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، علم نشرہ کے سینے سے جس کو علم عطا ہو، کشمیر کے اندر نا ایک جگہ ہے موڑا شریف، نقش بندی سلسلے کے بزرگ ہیں۔ اب پتہ نہیں اس محفل میں مجھے یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے، لیکن چند چہرے میں دیکھ رہا ہوں جو تصوف کے غلبے سے شرابور نظر آ رہے ہیں مجھے، ان کی وجہ سے میں کہہ دیتا ہوں۔ تو وہ قاسم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ موڑا شریف کے ہیں، وہ آنکھیں بند کر کے جمال جہاں آرا کو تک رہے ہیں۔ آپ کیا جانیں مراقبے کی لذت کیا ہوتی ہے، آپ کیا جانیں کہ وہ ایمان والے جب آنکھیں بند کرتے ہیں ان کی نظر والضحیٰ کے چہرے پر ہوتی ہے، واللیل کی زلفوں پر ہوتی ہے۔ ارے وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، خیال یار سے پائی ہے زندگی میں نے، جو خیال یار میں رہتے ہیں ان کی دنیا جدا ہے، ان کا انداز جدا ہے، ان کی مجلس جدا ہے، ان کی محفل جدا ہے۔ تو یہ سید قاسم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، خیال یار میں مگن ہیں۔ اچانک آنکھ کھلتی ہے تو گائے سامنے جا رہی تھی، گائے پہ نظر پڑتی ہے، گائے نے تڑپنا شروع کر دیا۔
خدام نے سمجھا یہ بیمار ہو رہی ہے، فوت ہونے لگی ہے، انہوں نے چھری پھیر دی۔ چھری کیا پھیرنی تھی، گوشت کے ایک ایک ٹکڑے پہ اللہ اللہ کی آوازیں شروع ہو گئی۔ تو حضرت قاسم شاہ نے سمجھایا، لوگو ہم اس دربار سے فیض پاتے ہیں جن کی نگاہیں رخ جانا پہ ٹک کے بیٹھ جاتی ہیں، پھر وہ اس نگاہ سے جس پر بھی نگاہ ڈالتے ہیں دل پر اللہ اللہ کی ضربیں شروع ہو جاتی ہیں۔ توجہ ہے آپ۔ اسی طرح مولانا قاسم نانوتوی صاحب مکتبہ فکر دیوبند کے عالم ہیں، انہوں نے ایک بات لکھی ہے تعذیر الناس کے اندر، ویسے ابن عربی سے بھی یہ بات منسوب ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آنکھیں بند کر کے خیال یار میں بیٹھے ہیں، لیکن ایک میں ضرور کہوں گا، خیال یار سے جن کو لذت ملتی ہے ان کو یہ بات سمجھ آئے گی، ہر ایک کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ جو لنگر کے خیال میں بیٹھے ہیں شاید ان کو سمجھنا ہے، جو خیال یار میں بیٹھے ہیں، جو اس لیے نہیں آئے ہوئے کہ ہم کسی رشتہ دار کی محفل میں آئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ جو اس لیے آئے ہیں کہ مدینہ کے تاجدار کی محفل میں آئے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ تو حضرت جنید بغدادی آنکھیں بند کر کے اس دل کی تختی کو دیکھ رہے ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ آنکھیں جب کھولتے ہیں تو سامنے ایک کتے پر نظر پڑتی ہے، اور کتے نے ہمیشہ کے لیے بھونکنا بند کر دیا، وہ کسی کو بھونکتا نہیں تھا۔ تھانوی نے یہ بات لکھی اور لکھنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا، لیکن اہل جنون نے، اہل عشق نے، اہل تصوف نے یہ بات سمجھی، ارے جنس کا کتا ہو، جب اللہ کے ولی کی نظر پڑتی ہے وہ کسی کو بھونکتا نہیں ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے، جنس کا کتا ہو وہ بھونکتا نہیں ہے، اور وہ صرف بھونکتا نہیں تھا، پھر ایک جگہ بیٹھتا، سارے کتے حلقہ بنا کے بیٹھتے اور وہ سامنے سب سے ممتاز تھا، سب سے واضح نظر آتا، بھونکتا نہیں تھا۔ لوگ پوچھتے اس کتے کو کیا ہوا، کہا ایک دفعہ جنید خیال یار میں بیٹھے تھے، آنکھ کھول کے اس کتے پہ نظر ڈالی ہے، کتے نے بھونکنا بند کر دیا ہے۔ تو یارو میں بڑے وثوق اور چیلنج سے کہتا ہوں، کوئی صحابہ کو بھونک رہا ہے، کوئی اہل بیت کو، کوئی اولیاء کو، کوئی اصفیاء کو، کوئی ازکیاء کو، کوئی نوقبا کو، کوئی نوجبا کو، کوئی کاملین کو، کوئی واصلین کو، کوئی عاشقین کو، سنیو تم میں سے کوئی ایک ایسا بھی نہیں جو کسی کو بھونک رہا ہو۔ وجہ کیا ہے؟ تم پر کسی نہ کسی اللہ والے کی نظر ہے، اس لیے کسی کے خلاف نہیں بولتے۔ اس لیے لوگ زندہ باد زندہ باد، اس لیے لوگ اللہ کے ولیوں سے دور کر رہے ہیں کہ اگر جنس کا کتا وہاں پہ چلا جائے وہ کسی کے خلاف نہیں بھونکتا، اگر یہ ولیوں کے دامن میں بیٹھیں گے تو یہ صحابہ کی تعظیم کریں گے، اہل بیت کی تعظیم کریں گے، اولیاء کی تعظیم کریں گے، لہٰذا ان کو اس در سے ہٹا دو، یہ بھی بدبختوں کی صف میں آ جائیں۔ یاد رکھنا سب کچھ بدل لینا پر عقیدہ اہل سنت نہیں بدلنا، یہ سچا اور پکا عقیدہ ہے۔ ان کی مجلس اور معیت اور سنگت میں جو آ جاتا ہے وہ کسی کے خلاف بولتا نہیں ہے، وہ اپنے عشق میں مگن رہتا ہے۔ جی بابا بلے شاہ سے کسی نے کہا تھا، حضور والا یہ فلاں فلاں جو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میں تو ابھی تک اپنے نفس کافر کو مسلمان کر رہا ہوں، اللہ کرے یہ مسلمان ہو جائے۔ برے نو ڈھونڈن میں چلی تے برا نہ پایا کوئی، بلے شاہ جدوں اپنے اندر ماری جاتی تیں تو برا نہ کوئی۔ تصوف کہتا ہے کسی کو چھوڑ، کون کیا ہے وہ خود جواب دے گا، تو اپنے آپ کو پاک کر لے، جو تیرے کردار اور گفتار کو دیکھے گا وہ بھی طیب و طاہر ہو جائے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے اللہ والوں کی نگاہ میں رہیے۔ یہی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، اس نے کہا، خیال کیا کہ میرا شیخ جو ہے جب خیال یار میں ہوتا ہے، اب نہ کئی بندے حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ خیال یار سمجھتے نہیں، یہ اس مجلس اور محفل کے لوگ نہیں، تو میں نے یہ ذکر ہی چھیڑا اس لیے کہ یہ بھی اس میں شامل ہو جائے، کاروان محبت میں آ جائیں، کاروان ادب میں آ جائیں۔ الدین کلہ ادب، جس کا دین چیک کرنا ہو اس کا ادب چیک کرو، جس کے پاس جتنا زیادہ ادب ہوگا اتنا زیادہ اس کے پاس دین ہوگا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو مرید نے دیکھا کہ میرا شیخ آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہتا ہے کسی کے خیال میں، جی تصور جانا میں یہ غرق رہتے ہیں۔ چلے ہم بھی پوچھیں حضور یہ کون سی دنیا ہے، ذرا ہمیں بھی بتائیں۔ انہوں نے کہا بیٹا گوش بند ہو، چشم بند ہو، لب بند،
گر نبینی نور حق برما بے خند، جب کان آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، حواس بند ہو جاتے ہیں، غیروں کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے نا، پھر وہ اندر سے خود کہتا ہے مانگ بندہ کیا مانگتا ہے۔ پھر مانگنے والا دنیا والا نہیں ہوتا، وہ کہتے تجھ کو تجھی سے مانگتا ہوں، نہ کم مانگتا ہوں نہ سوا مانگتا ہوں، ہم کسی اور کے لیے نہیں یار تیرے لیے پھر رہے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو وہ شیخ مرید کہنے لگا حضور والا مراقبے کا طریقہ مجھے بھی سمجھائیں۔ شیخ نے کہا بس اتنا خیال کر لو تم نہ ہو جس کی محفل میں بیٹھے ہو وہ ہو۔ راز ہستی راز ہے جب تک کہ محرم نہ ہو، راز جب کھل گیا تو محرم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو اب وہ جناب والا کہا تم نہ ہو ذرا دیکھو تو صحیح۔ جب دیکھا نا تو وہ جو دل کی تختی تھی نا وہ روشن ہو گئی، اور کہنے لگے حضور والا میری ماں مجھے نظر آئی ہے، ابھی میں نے دیکھا ہے وہ جہنم کا لباس پہنے ہوئی ہے، اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جب بندہ کثرت سے نوافل پڑھتا ہے نا پھر اللہ فرماتے ہیں میرے قرب میں اتنا آ جاتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ نہیں سنتا میں سنتا ہوں۔ رال قریب والبعید، وہ نزدیک والے تو نزدیک والے، دور والے بھی اس کے نزدیک ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اب دیکھو نا، کوئی نابینا کہہ دے نیلے پیلے یہ سبز رنگ نہیں ہوتے تو ہم کہیں گے کسی اچھے آئی اسپیشلسٹ کو آنکھیں چیک کرا، ممکن ہے تیرا نور لوٹ آئے۔ رنگ ہوتے ہیں، اور اگر کسی کو یہ مجلس کی یہ اللہ والوں کی یہ تصوف کی باتیں سمجھنا ہے تو اس کو کہا جائے گا کسی کے پاس بیٹھ تاکہ تجھے سمجھ آ جائے۔ انکار نہ کیا کر، انکار نہ کیا کر۔ تو حضرت جنید بغدادی نے جب یہ طریقہ سمجھایا نا تو تختی روشن ہوئی، تو والدہ کو دیکھا جہنم کا لباس پہنا ہوا ہے، فوراً ہی کہتے ہیں حضور میں نے یہ دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا فوراً مجھے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی کہ جو 70,000 کلمہ پڑھ کر کسی اپنے فوت شدہ کو بخشے گا بشرطے کہ مرنے والا گستاخ نہ ہو، عقیدہ اس کا سچا ہو، 70,000 کلمہ پڑھ کے اس کو ایصال ثواب کرو گے، جتنا بھی گناہ گار ہوگا اللہ اس کو جنتی کر دے گا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا اگر یہ اس کا مراقبہ سچا ہے تو پھر میں دیکھوں محبوب کی حدیث سے اس کے مراقبے کا سچ بھی پتہ چل جائے گا، اور پھر محبوب کی حدیث کی سند کی صحت بھی معلوم ہو جائے گی۔ فرماتے میں نے دل میں کہا باری تعالیٰ میں نے جو 70,000 کلمے کا نصاب پڑھا تھا میں اس کی ماں کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا یا وہ رو رہا تھا یا مسکرانے لگ گیا۔ میں نے پوچھا بیٹے ابھی رو رہے تھے اب مسکرا کیوں رہے ہو؟ فرمایا حضور میں نے دیکھا ماں کا لباس جہنم کا تھا، وہ جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، جیسے ہی آپ کو بتایا 2 منٹ لگے ہیں وہ لباس جہنم کا اتر گیا، وہ جنتی لباس پہن کے جنت میں ٹہل رہی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ تعزیر الناس کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ اپنی کتابیں نہیں پڑھتے، وہ چھاپتے ہیں، ہم خرید کے پڑھتے بھی ہیں اور لوگوں کا ایمان بچاتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ عزیزان محترم، کاف ہا یا عین صاد کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، فرمایا کاف گیسو، توجہ نہیں فرمایا۔ کبھی آپ جو ہے نا یہ زلف محبوب کے جو کنڈل ہیں ان پر بھی غور کریں تو کچھ اس میں بھی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو، یہ میرے یار کے ابرو ہیں یا محراب حرم ہے، الفاظ ہیں سب باوضو سجدے میں قلم ہے۔ فرمایا کاف گیسو ہا دہن یا ابرو، آنکھیں عین صاد، آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا صاد ان کا چہرہ نور کا۔ اب کاف ہا یا عین صاد یعنی جس کو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جان کرامت جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے وافر حصہ ملا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ درد کیا ہے، یہ سوز کیا ہے، یہ محبت کیا ہے، یہ اہر اور سحرگاہی کیا ہے، یہ شب بیداری کیا ہے، یہ راتوں کی گریہ زاری کیا ہے، یہ یاد محبوب میں کبھی رونا، کبھی بلکنا، کبھی تڑپنا، کبھی پھڑکنا، کبھی سوز میں، کبھی گداز میں اور کبھی مختلف انداز میں یہ اپنائے اس لیے جاتے ہیں ایک بار یار کی توجہ نصیب ہو جائے، اور جب یار کی توجہ نصیب ہو جاتی ہے قلب طاہر ہو جاتا ہے، مزکا مصفا اور مجلہ ہو جاتا ہے، اور جب محبوب توجہ فرماتے ہیں پھر شان اور عظمتیں بھی بدل دیتے ہیں، حتیٰ کہ بولیاں بھی تبدیل فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 غلام مختلف ملکوں میں جا رہے تھے تبلیغ دین کے لیے. زبان عربی ہے اور وہاں جا کے فارسی بولنی ہے، سنسکرت بولنی ہے، عبرانی بولنی ہے، مختلف زبانیں ہیں. وہ محبوب کی بارگاہ میں آتے، آقا ہم تو زبان عربی بولتے ہیں، وہاں زبانیں مختلف ہیں، ہم کیا کریں گے؟ محبوب نے فرمایا جس کو ہم نوازتے ہیں پھر بولیاں بھی بدل کے رکھ دیتے ہیں. جامع المعجزات کے اندر علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ الرحمہ نے بھی یہ لکھا، فرمایا محبوب فرماتے ہیں ہم جس کو پھر نوازتے ہیں ان کی کیفیات و شتیات بھی بدل کے رکھ دیتے ہیں. ادھر میرے قریب آؤ. وہ 6 کے 6 جو محبوب کے صحابی تھے، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا، فرمایا جائیے سفر شروع کیجئے، جب اس سرزمین پہ جاؤ گے پھر دیکھنا ہمارے معجزے کا کمال کیا ہے. وہ 6 میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب اس علاقے میں جاتے، جب وہاں پہ قدم رکھا تو یہ زبان عربی تھی، اس زمین پہ قدم رکھتے ہی وہاں جو فارسی بولتے تھے ان کی زبان پہ بھی فارسی شروع ہو گئی، عبرانی شروع ہو گئی، سنسکرت شروع ہو گئی، مختلف زبانیں شروع ہو گئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنا کمال رکھتے ہیں، جہاں جس کو بھیجتے ہیں زبان بھی ویسی عطا فرما دیتے ہیں. اسی طرح جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں تشریف لائے، کئی 100 سال تک آپ کی عمر ہے، مختلف روایات ہیں. جب آپ پہلی دفعہ نا سرکار کے پاس تشریف لائے، حاضری دی اور اپنا درد سنایا، حضور میں بکتا رہا اور کئی جگہ میں نے کھجوروں میں مزدوری کی، میں نے مختلف معاملات کیے، حال دل محبوب کو سنا رہا ہے، درد کی کیفیات بتا رہا ہے. تو ایک ایسا شخص تھا جو کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان فارسی تھی. تو ایک تاجر تھا جو مختلف ملکوں میں جاتا تھا اور فارسی زبان سمجھتا تھا ابھی وہ یہودی، وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس نے ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا کہ یار یہ میرا غلام آیا ہے اور یہ فارسی زبان بولتا ہے، تو چونکہ تاجر ہے مختلف جگہوں میں جاتا ہے ملکوں میں، ذرا سمجھ تو صحیح یہ کیا کہہ رہا ہے. اب حضرت سلمان فارسی نے بتایا حضور میں وہاں پہ بکتا رہا، باغ میں بکتا رہا، غلامی کرتا رہا، میں کلیسا میں رہا، میں فلاں جگہ رہا، فلاں جگہ، اپنی پوری کہانی سنا رہے تھے. اب وہ بندہ سنتا رہا، پھر کہنے لگا حضور یہ آپ کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کر رہا ہے. یہ تو محبت سنا رہے تھے، یہ تو عشق کی بات سنا رہے تھے، وہ کہنے لگا گستاخی کر رہا ہے. جب اس نے یہ بات کی محبوب نے فرمایا ہم نے تجھے مسئلہ سمجھانے کے لیے بلایا ہے، تجھے پتہ چل جائے نبی وہ ہوتا ہے جو ہر بولی بولتا بھی ہے، ہر بولی سمجھتا بھی ہے. اور پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا سلمان فارسی نے یہ کہا کہ فلاں باغ میں گیا، فلاں جگہ مزدوری کی، فلاں میں بکتا رہا، وہاں میں نے اتنا یہ معاملات ہوئے، یہ ساری صورتحال ہوئی، سارا کچھ سرکار نے بتا دیا. ابھی سلیمان فارسی چپ ہیں تو وہ بندہ کہتے حضور مجھے پہلے مسلمان کیجئے، کیونکہ نبی ہوتا وہ ہے جو ہر بولی سمجھتا بھی ہے، ہر بولی بولتا بھی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر یاد رکھیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا محبوب تو اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے. تو پھر جو اس کی زبان ہے یہ بولتا ہے، پھر اس کی کوئی ایک زبان تو متمکن کر کے دکھائیے، پتہ چل جائے گا وہ جو بولتا ہے یہ بولتا ہے، جب یہ بولتا ہے تو وہ بولتا ہے. وجہ ہے کہ نہیں؟ ایک دفعہ ایسا ہوا میرے آقا علیہ السلام خطاب، بس تقریر اب آخری 2-4 باتیں عرض کر کے ختم کر رہا ہوں، کیونکہ آپ 6-7 تقریریں سنتے تھک جاتے ہیں، اس لیے آپ کی تھکاوٹ کو پیش نظر رکھتے ہوئے 2 باتیں چھوٹی عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا علیہ السلام ایک جگہ جلوہ فرما تھے، ایک بندہ نا جیسے محبوب بولتے نا تو پیچھے بیٹھ کر نقل اتار رہا تھا. ایک ہوتا ہے نقل اتارنا محبت کی وجہ سے، ایک ہوتا ہے بغض کی وجہ سے. جو محبت کی وجہ سے نقل اتارتے ہیں اللہ ان کو اصل کر دیتا ہے، اور جو بغض کی وجہ سے اتارتے ہیں تو پھر سبق بھی سکھاتا ہے. اب دیکھیں نا محبت کی وجہ سے ایک نقل اتاری تھی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب حضرت بلال نے اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر، اب انہوں نے پہلی دفعہ سنی تھی، ان کو کیا پتا کیا ہے، انہوں نے نقل اتاری. محبوب نے جب دیکھا محبوب مسکرائے، ابو محذورہ محبوب کے دل کو بھا گئے، محبوب اس کے قریب ہوئے، بچے بھاگ گئے. میرے آقا نے ابو محذورہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ دولت ایمان سے دل کو مزکا کر دیا، مزین کر دیا. اب وہ کلمہ پڑھ کے جب گھر گئے، ماں نے پوچھا ابو معذورہ تیرے دل میں کوئی ایسا نور آ گیا ہے کہ دل کے نور کی روشنی تیرے چہرے پر عیاں نظر آ رہی ہے؟ اماں جان آج محبوب کی زیارت ہوئی ہے، میں نے حضرت بلال کی نقل اتاری ہے،
محبوب نے کلمہ پڑھایا ہے اور فرمایا جب بلال نہیں ہوگا آئندہ تو اذان دے گا، کی میں نے نقل ہے محبوب کے ہاتھ لگے اصل ہو گیا ہوں۔ تو پتہ چلا نقل کو اصل بننے کے لیے ہاتھ لگنا ضروری ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ نقل کو اصل بننے کے لیے ہاتھ لگنا ضروری ہے۔ ہاتھ نہ لگے تو اصل نہیں بنتا، اور ہاتھ میں ہاتھ نہ دیں تو ویسے ہی کچھ نہیں بنتا۔ تو عزیزان محترم، پھر ابو معذورہ نے ساری زندگی اپنے وہ بال نہیں کٹوائے، کیوں؟ میرے یار کے ہاتھ لگے ہیں۔ انہوں نے نقل کی تھی، اصل ہو گئے۔ تو یہ جو تھا نا، یہ بیٹھ کے حسد کی وجہ سے جیسے محبوب بولتے نا وہ ایسے منہ کرتا، اچانک جانے کائنات کی نظر پڑی، ویسے بھی نظر پڑتی ہے۔ جب نظر پڑی دیکھا یہ نقل اتارے، فرمایا کون کذالک، جیسے یہ منہ ٹیڑھا کر رہے، اے اللہ اس کو ایسا ہی کر دے۔ پھر مرتے ٹائم تک اس کا منہ سیدھا نہیں ہوا، ویسے ہی رات، چونکہ تیرے منہ سے جو نکلے وہ بات ہو کے رہی، تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو محبوب فرماتے وہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا آ کے نا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا، اور جیسے قریب ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیوٹی لگا دی کہ تو میرے ملفوظات کو لکھا کر۔ یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے۔ اب یہ جو قرب ہے نا اللہ کے محبوبوں کا، کسی قسمت والے کو راس آتا ہے۔ کوئی توجہ نہیں کرتا۔ اب محبوب نے یہ مزاج دیا ہے کہ جس کو قرب راس آ جائے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ جتنا قرب ہوگا اس کے اندر عجز اور انکساری بڑھتی جائے گی۔ اگر اس کی طبیعت سے عجز اور انکساری نکل جائے اور وہ کہے میں ایسا ہو گیا اور میں یہ کرتا ہوں، تو سمجھ لو اس کو فیض نہیں ملا۔ اس بندے کا بھی یہی حال ہوا۔ اب یہ محبوب کچھ فرماتے نا، یہ لکھتا، کچھ دن گزرے نا تو وہ لوگوں میں جا کے کہتا ہے محبوب کو خود کچھ پتہ نہیں چلتا، میں جو بتاتا ہوں وہی وہ لکھواتے ہیں۔ یعنی جب ایسی بات کی، اتنی بڑی بات جب کی نا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، میرے آقا نے فرمایا یہ جب مرے گا اس کو زمین بھی قبول نہیں کرے گی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ وہ مرتد ہو گیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد مر گیا۔ محبوب نے جو فرمایا تھا اس کو زمین قبول نہیں کرے گی، ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد مر گیا۔ مرنے کے بعد وہ جو منافقین تھے اس کو زمین پہ دفناتے، زمین نکال کے باہر پھینک دیتی۔ وہ کہتے چونکہ یہ مسلمانوں میں رہا ہے، اللہ کے نبی ناراض ہیں، اس لیے مسلمان قبر سے نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ ساری رات چوکیدارا کرتے، پہرا دیتے، مگر زمین اس کو نکال کے باہر پھینک دیتی۔ وہ زمین یہ بتانا چاہتی تھی کہ قرب کی وجہ سے اپنی اوقات نہ بھولنا۔ پھر یاد رکھنا زمین بھی اور آسمان بھی ملکیت میرے مصطفیٰ کی، اللہ نے ملکیت عطا کی ہے۔ زمین کو حکم وہی ملتا ہے جو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں۔ جب زمین کو فرما دیا کہ اس کو نہ جگہ دینا تو میں اس کو جگہ نہیں دوں گی، وہ گل سڑ گیا، جسم اس کا پھٹ گیا، مگر قبر میں زمین نے اس کو جگہ نہیں دی، کیونکہ مصطفیٰ نے جو فرمایا تھا اس کو زمین قبول نہیں کرے گی۔ پتہ چلے گا آسمان والے بھی تب قبول کرتے ہیں جو مصطفیٰ کی نظر میں مقبول ہوتا ہے، اور زمین بھی تب قبول کرتی ہے جو میرے مصطفیٰ کی نظر میں مقبول ہوتا ہے۔ تو یہ عرش والوں سے رابطے تب مضبوط ہوتے ہیں جب جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ مضبوط ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، محبوب کی محبت کو ہمیشہ دل میں بسائے رکھنا، محبوب کے تمام فرمودات کو اپنے لیے کائنات کا سب سے بڑا خزانہ سمجھنا، محبت والوں اور عشق والوں کی مجلس کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ انشاءاللہ العزیز مرتے وقت خاتمہ اچھا ہوگا۔ یہ عارضی زندگی ہے، کچھ دن کی زندگی ہے، یہ صحبتیں، یہ سنگتیں کام نہیں آئیں گی۔ قبر میں کام آئے گا تو کملی والا کام آئے گا، قبر میں چھٹکارا ہوگا تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے چھٹکارا ہوگا۔ جتنے طلباء بیٹھے ہیں یا پڑھ لکھ کے کسی درجے پر پہنچ چکے ہیں وہ یہ جانتے ہیں جب امتحان میں جائیں نا، ایگزامینیشن ہال میں جانے تک پتہ نہیں ہوتا کہ پرچے کے سوالات کیا ہوں گے، لیکن میرے آقا کریم ابن کریم ہیں، بتا کے گئے ہیں میرے امتیوں جب قبر میں جاؤ گے تو 3 سوال ہوں گے۔ پتہ بھی ہو سوال کا، پھر تیاری کر کے کوئی نہ جائے فیل ہو جائے تو اس کو بدقسمتی ہی کہا جائے گا۔ پر میں من ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، وہاں پوچھا جائے گا من ربو کا تیرا رب کون ہے؟ اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے۔ تو وہ فرشتے کہیں گے اللہ کو تو سارے مانتے ہیں، پر یہ بتا کون سے دین میں اللہ کو مانتا ہے؟ وہ کہتے ہیں دین الاسلام۔ کہا اسلام کا کلمہ پڑھ کے کئی منافق بھی ہیں، لہٰذا آپ بتا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، جب زندہ تھا تو محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ جو یہ عقیدہ ہوگا وہ زبان پہ جاری ہوگا۔ اگر آپ نے کسی گستاخ کی مجلس اختیار کی، گستاخانہ سبق پڑھ کے گئے تو قبر میں مار پڑے گی، اور اگر قبر میں ایک ہی سبق پڑھ کے گئے مر کے آیا ہوں اس دل ربا کے واسطے، تو قبر نور علی نور ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو سچی سنگتیں معیت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔